جاتے نہیں، بے شک، بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی جاتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ۔ حضرات، یہ حضور کی شان ہے۔ حضور کو دولہا بنانے لگے، حضور نہانے لگے۔ جب دولہا نہاتا ہے تو بات کچھ اور ہوتی ہے، روز تنہا نہا لے کوئی بات نہیں، لیکن جب دولہا بننے کے لیے کوئی نہاتا ہے تو اس وقت بہت سے لوگ دیکھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضور جب دولہا بن رہے تھے، نہا رہے تھے، تو بے شمار فرشتے حاضر تھے۔ سبحان اللہ۔ آج کوئی دولہا بنتا ہے تو حجان نہلاتا ہے، نہیں نہلاتا ہے۔ اور سرکار جب دولہا بن رہے تھے تو جبریل امین نہلا رہے تھے، میکائیل نہلا رہے تھے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج جب دولہا کا جوڑا جو اتارتا ہے دولہا، اسے اترن بولتے ہیں، وہ نائی لے جاتا ہے۔ اور کل کی اترن جو سرکار دولہا بنے تھے تو سرکار کا جوڑا کون لے گیا؟ وہ گلزار نور کے پھول لے گئے، یعنی جبریل امین لے گئے۔ سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات، اور ہر ستارہ حضور کے طلبوں کے دھوبن کو لینے کے لیے آسمان سے اتر آیا اور اپنے وجود کو کٹورا بنا لیا اور اپنے وجود کو پیالہ بنا کر نور کے پانی سے بھر کے ہر ستارہ آسمان پہ لے گیا۔ تو آج تک آپ دیکھیں تو ایسا لگتا ہے رات میں کہ جیسے ستاروں سے نور ٹپک رہا ہے، جوبن ٹپک رہا ہے، چھن چھن کے برس رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت اس رات کو بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو نور چھلکتا نظر آتا ہے، یہ کیا وجہ ہے کہ آج تک تاروں سے جوبن ٹپک رہا ہے؟ تو فرماتے ہیں وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے۔ نہانے میں جو گرا تھا پانی، نہانے میں جو گرا تھا پانی، کٹورے تاروں نے بھر لیے۔ سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ نہانے میں جو گرا تھا پانی، کٹورے تاروں نے بھر لیے بے تھے۔ شک، سبحان اللہ، بے شک۔ لیکن اس پانی میں اس قدر برکت تھی کہ حضور کے طلبوں سے وہ لگا ہوا تھا کہ ہر تارے کا جو اربوں سنکھوں کی تعداد میں اللہ جانے، ہر تارے کا کٹورا بھی بھر گیا اور پھر بھی وہ طلبوں کا بچا ہوا پانی، وہ طلبوں کا دھوبن پھر بھی بچ گیا۔ پھر اس پانی کا کیا ہوا؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بچا جو طلبوں کا ان کے دھوبن، سبحان اللہ، بے شک۔ بنا وہ جنت کا رنگ و روغن۔ بے شک، سبحان اللہ۔ کمزور تو نہیں ہو گیا آپ؟ کچھ کمزور ہو گئے کیا؟ تگڑے ہو تو ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ اچھا، نیوریا میں کسی کو نعرہ لگانا نہیں آتا ہے کیا؟ یا مست ہو گئے، بے خود ہو گئے؟ ایسا ہی ہے، ایسا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نظام مصطفیٰ کانفرنس، نظام مصطفیٰ کانفرنس، مدرسہ دارالعلوم غوثیہ، مولانا صغیر صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بچا جو طلبوں کا ان کے دھوبن، بنا دو جنت
بھون جنہوں نے دولہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے۔ حضرات جب دولہا بنتا ہے تو اس کے سر پہ سیرا بھی سجایا جاتا ہے۔ یہاں سیرا سجایا جاتا ہے کہ نہیں؟ سکیا گوٹے کا نہیں، وہ جائز نہیں ہے۔ چاہے دولہا بنے وہ دولہا جو عارضی ہوتا ہے، اور چاہے آج کا دولہا جو ابھی بنیں گے انشاءاللہ، تو سکیا گوٹے کا سیرا یا ہار ڈالنا جائز نہیں ہے، نہ نوٹوں کا ہار یہ جائز نہیں ہے۔ پھولوں کا ہار جائز، پھولوں کا سیرا جائز۔ اور وہابیوں کے ہاں تو سیرا باندھنا شرک ہے، سیرا باندھنا ان کے ہاں شرک ہے، اور یہ علماء جانتے ہیں، طلبہ جانتے ہیں، اور اہل علم حضرات جانتے ہیں کہ شرک وہی چیز ہوتی ہے کہ خدا کی ذات یا صفات میں کسی دوسرے کو شریک کر رہے ہیں۔ تو وہابیوں کے نزدیک سیرا باندھنا جب شرک ہے تو یہ اسی وقت شرک ہو سکتا ہے جب اللہ نے سیرا باندھا ہو۔ توجہ ہے؟ اور ہمارا خدا سیرے سے پاک ہے کہ اللہ کی شادی نہیں ہوئی، وہ شادی سے بھی پاک ہے۔ بے شک لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کی شان ہے۔ تو جب سیرا خدا نے باندھا ہی نہیں تو بندہ سیرا باندھے تو شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے وہابی سیرا نہیں باندھتے ہیں کہ کہیں شرک نہ ہو جائے۔ ہاں تو دیکھو سنیوں کی بارات جاتی ہے، اگر گناہوں سے پاک جائے تو سیرا سجا ہوا جاتا ہے تو لگتا ہے کہ دولہا جا رہا ہے۔ کیا لگتا ہے؟ دیکھو بھئی آپ لوگ بھی دولہا بنے ہیں تو بولتے کیوں نہیں؟ دولہا جا رہا ہے، یہ سنیوں کی بارات کا دولہا ہوتا ہے کہ لگتا ہے دولہا نرالی شان سے جا رہا ہے، دولہا جا رہا ہے۔ اور جب وہابیوں کا دولہا جاتا ہے تو لگتا ہے جنازہ جا رہا ہے۔ ہاں سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ خدا کے کرم کی بات ہے کہ سنیوں کے مقدر میں پھول ہی پھول ہیں، یہاں بھی پھول آپ دیکھیں اور قبر میں بھی پھول، اور ان کے مقدر میں دھول ہی دھول ہے، وہاں پھول نہیں، وہاں پھول نہیں ہے۔ کیا سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، ان کے مقدر میں پھول نہیں ہے۔ دیکھو شاہ جی بابا کے دربار میں چلے جائیے، شیر بے شہ سنت کے دربار میں چلے جائیے، دلوی شریف شاہ عبد البصیر میاں صاحب کے دربار میں چلے جائیے، بریلی شریف اعلیٰ حضرت اور مفتی اعظم کے دربار میں چلے جائیے، حجت الاسلام کے دربار میں چلے جائیے، تو ایسا لگتا ہے کھلتا ہوا ہنستا ہوا گلاب۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سلطان الہند خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چلے جائیے تو آپ کو ٹرکوں کے حساب سے روز گلاب چڑھتا ہوا ملے گا۔ بے شک سبحان اللہ۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ گلاب سنیوں سے محبت کرتا ہے، سبحان اللہ، بے شک سبحان سنیوں اللہ، سے محبت کرتا ہے۔ محبت کرتا ہے، اور اس لیے محبت کرتا ہے کہ سنی بھی گلاب کو پسند کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک اس لیے پسند کرتے ہیں ہم گلاب کو کہ گلاب کو جو خوشبو ملی ہے وہ ہمارے حبیب کے پسینے کی ملی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ہمیں پسند ہے، اس لیے گلاب کا پھول جب سونگھیے تو درود پاک پڑھ لیا کیجئے۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہاں بھی دیکھو فرق نظر آتا ہے، زمین کے اوپر بھی اور زمین کے اندر بھی پتہ لگتا ہے کہ یہ سنی مسلمان ہے۔ سبحان اللہ، بے شک سنیوں کی قبروں پہ پھول
اور وہابیوں کی قبروں پہ دھول. بے شک سبحان اللہ حق ہے. اب پھول بھی کون سا؟ بے شک حق ہے سبحان اللہ. گلاب پھول بھی کون سا؟ گلاب آتا ہے بڑے شوق سے آتا ہے، ہنستا مسکراتا گلاب آتا ہے، اور وہابیوں کی قبروں پہ دھتورا بھی جانے کو تیار نہیں. بے شک بے شک بے شک سبحان اللہ حق ہے سبحان اللہ. اسی لیے تو وہ جلتے ہیں سنیوں سے، اسی لیے جلتے ہیں کہ بڑی مصیبت ہے. جتنا مال ہے وہ سب سنیوں کے مقدر میں ہے، سبحان اللہ. جتنا وبال ہے وہ سب وہابیوں کے چکر میں ہے. بے شک یہاں بھی اور وہاں بھی. تو سیرا پھولوں کا ڈالنا اچھا ہے، سر پہ سجانا بھی اچھا ہے. پھولوں کا سیرا جب دولہا بنتا ہے تو سیرا سجایا جاتا ہے. حضور بھی دولہا بنائے گئے تھے تو سر پہ سیرا سجایا گیا تھا. سبحان اللہ. بے کو شک جب دولہا بنایا گیا تو سر پہ سیرا سجایا گیا، مگر کس چیز کا؟ پھولوں کا. پھولوں کا سیرا تو ہمارے لیے ہے، اس لیے کہ پھول کی خوشبو ہم سوں گے، اور پھول کی خوشبو سرکار کو کیا فائدہ دے. ان کی خوشبو کا تو یہ عالم، جس کوچے سے گزر جاتے، جس دروازے سے نکل جاتے، جس گلی سے گزر جاتے، وہ گلیاں بھی مہک جاتی. سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ. کیا کرتے؟ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. بے شک سبحان اللہ. راہ چل گئے ہیں، کوچے بسا دیے بے ہیں. شک سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیے اعلیٰ حضرت کے شعروں کا مفہوم بھی عجیب ہوتا ہے. صبا سے پھول کھلتے ہیں، مست ہوا سے پھول کھلتے ہیں. پھول کیسے کھلتے ہیں؟ وہ جو کلی ہوتی ہے وہ کھل جاتی ہے، جب کھلتی ہے تو پھر مہکنے لگتی ہے. جب تک وہ کلی ہے مہک نہیں آتی. ارے معلوم ہے کہ نہیں؟ ارے معلوم ہے کہ نہیں؟ مہکتی نہیں ہے کلی، پھول مہکتا ہے. تو پھولوں سے خوشبو پیدا ہوتی ہے، کلیوں سے نہیں. جب تک کلی رہے گی، غنچہ رہے گی، خوشبو اس میں سے نہیں آئے گی. بے شک. اور یہ غنچہ کھلتا کب ہے، چٹکتا کب ہے؟ جب اسے بھینی بھینی ہوا ملتی ہے تو چٹکتا ہے. اب دیکھو یہ جو غنچے چٹکتے ہیں بھینی بھینی ہوا سے، اور ہمارا دل کلی کی طرح ہے، لال رنگ کا ہوتا ہے اور شکل بھی کلی کی ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ کلیاں ہوا سے کھلتی ہیں اور دل کی کلیاں مصطفیٰ کی خوشبو سے کھلتی ہیں. سبحان اللہ. بے شک. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نظام مصطفیٰ کانفرنس. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. سبحان اللہ. چل گئے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں. سبحان اللہ. بے شک کوچے بسا دیے. پھولوں کا سیرا حضور کے شایان شان نہیں تھا. ہمیں ضرورت ہے پھولوں کی خوشبو کی، مصطفیٰ کو کوئی حاجت نہیں. بے شک. تو ان کے لیے بھی سیرا تھا، مگر کس چیز کا؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کے لیے وہ سیرا تھا جو ان کے شایان شان تھا، یعنی تجلی رحمان کا سیرا، اللہ کے جلووں کا سیرا. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. دولہا بنتا ہے تو نچھاور ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ ہوتی ہے نیوریا میں نچھاور کے نہیں؟ ارے بولو میرے بھائی. ہوتی ہے نچھاور. وہاں بھی نچھاور ہوئی تھی، حضور کے سر اقدس پر نچھاور ہو رہی تھی، مگر کس چیز کی؟ وہ نچھاور تھی صلاۃ و سلام کی نچھاور، درود و سلام کی نچھاور، صلاۃ و تسلیم کی نچھاور. اور اس طرح سے دونوں طرف آمنے سامنے منہ کر کے قدسی فرشتے کھڑے ہو گئے تھے اور حضور پہ صلاۃ و سلام کی نچھاور کر رہے تھے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں
تجلی حق کا چہرہ سر پر، صلاۃ و تسلیم کی نچھاور. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. تجلی حق کا چہرہ سر پر، صلاۃ و تسلیم کی نچھاور. بے شک. درو یا قدسی پرے جمع کر، درو یا قدسی پرے جمع کر، کھڑے سلامی کے واسطے تھے. سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ. حضرات سرکار کو لے کر چلے جبریل امین بھی میکائیل بھی، مگر کس طرح لے کر چلنے کا انداز سے توجہ ہے. حضرت جبریل نے رکاب تھامی اور حضرت میکائیل نے لگام پکڑی. براق کی لگام کس نے پکڑی؟ حضرت میکائیل میکائیل نے.